یہ ویڈیو آمنہ خان کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، آپ جتنا جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں نا، آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ وہ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اور دیکھو، ہر چیز کو وقت لگتا ہے، زخموں کو بھرنے میں، صبر آنے میں، ضبط کے آداب سیکھنے میں، خود پہ یقین کرنے میں، ہر چیز ہماری زندگی میں اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ اور دیکھو، وہ زخم جس کو بننے میں اتنا وقت لگ گیا، وہ چند لمحوں میں کیسے بڑھ سکتا ہے، اور وہ تب تک کیسے بڑھ سکتا ہے جب تک تم اسے کوریدتے رہو گے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، جسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ اب جو پاس ہے اس کی طرف بھی تو دیکھو نا، جس کو تمہاری ضرورت ہے اس کا بھی تو سوچو۔ جو چلا گیا اس نے تو ایک لمحہ نہ سوچا تمہارا، پھر جو تمہارا نہیں ہے اس کے لیے خود کو اذیت میں کیوں مبتلا کر رکھا ہے؟ کیوں تم نے خدا کو یوں ناراض کر رکھا ہے؟ اللہ کے حکم کو جھٹلاؤ گے تو اسی کی قسم کبھی چین نہیں پاؤ گے۔ اس لیے خود پر رحم کرو، خود کو وقت دو، دل کو سمجھاؤ، جو کچھ پاس ہے وہی سب کچھ ہے، اور یہ جو سب کچھ ہے اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور جس میں اللہ کی رضا شامل ہو اس سے بہتر بھی بھلا کچھ ہو سکتا ہے؟ اور سنو، ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا، اور جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جولی پھیلایا کرتے تھے۔ اور سنو، دعا اور قبولیت کا حاکم اللہ ہے، اور اس کا کن ضرور ہوگا جس کے تم انتظار میں ہو۔ اور سنو، اگر تم نشانی ڈھونڈ رہے ہو تو بس جان لو اور خوش ہو جاؤ کہ اللہ کا کن ہونے والا ہے، اور وہ ایسے ہوگا کہ تم شکر کے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ دیکھو، میری بات غور سے سنو، جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہے تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھیں؟ اللہ نے نا۔ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم۔ اور پھر یوں ہوا کہ مجھے رب سے محبت ہو گئی، پھر تلاش ہونے لگی ایسے لمحوں کی جب میرے اور میرے رب کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور میں ڈھیر ساری باتیں کروں اپنے پیارے اللہ سے۔ پھر میں نے اس کی محبت میں خود کو بدلنے کی کوشش کی، بے شک اللہ جسے چاہے اپنے لیے چن لے۔ اور جب میں نے دیکھا لوگ دنیاوی محبت پانے کے لیے تہجد پڑھتے ہیں، تب میں نے منفرد بننے کی نیت کی، اور میں خالص اللہ کی محبت پانے کے لیے تہجد پڑھنے لگی۔ پھر میں نے دیکھا لوگ دنیاوی خواہشات کے لیے اللہ کو بھول جاتے ہیں، تب میں نے منفرد بننے کی نیت کی اور اپنی خواہشات اللہ کے لیے قربان کرنا شروع کر دی۔ پھر مجھے ہر مصلحت سمجھ آنے لگی، مجھے روح کا سکون میسر کیا گیا، میں نے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر دیا۔ یوں کہہ لیں، اب مجھے انسانی محبت کی جذبات محسوس ہی نہیں ہوتے، چاہے کوئی رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں اب اللہ سے بھی کہتی ہوں کہ میرا دل اپنی محبت کے علاوہ باقی محبتوں کے لیے بند کر دے، اور یہاں تک آنے کے لیے دل کو مارنا پڑتا ہے، دنیاوی چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ ایک دل میں کبھی بھی دو محبتیں نہیں رہتی، اور جب دو محبتیں دل میں بس جائے تو وہاں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو جگہ اللہ کی ہے وہاں دنیا کو نہیں بسایا جا سکتا، اور جسے اللہ اپنی محبت دیتا ہے اسے دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی۔ بے شک میرے اللہ کی محبت میں خسارہ نہیں۔ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالی کر دیں، اسی میں سکون ہے۔ انشاءاللہ آپ کی بہت سی الجھنیں سلجھ جائیں گی۔ اور سنو، اگر تم کافی عرصے سے دعا مانگ رہے ہو اور ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ دیری تمہارے لیے معجزات کا پہاڑ لے کر آئے گی۔
क्योंकि वो नियतों से वाकिफ रब सब्र का अजर देना जानता है। और सुनो, यूं दुआ करके परेशान मत हुआ करो। दुआ के बाद अगला मुकाम सब्र का होता है, और सब्र का सिला अल्लाह तुम्हें अपने कुन की सूरत में ज़रूर देगा। देखो, मेरी बात सुनो, आप अभी अपनी उस दुआ के बारे में सोचें जो आपको नामुमकिन लगती है। वो दुआ जिसके आपको दूर दूर तक मुमकिन होने के कोई वसाइल नज़र नहीं आ रहे, जिसके बारे में आप ये तय कर चुके हैं कि ये दुआ तो आपकी पहुंच से बाहर है। सोच लिया। अब अल्लाह की कुव्वतों और कुदरतों के बारे में सोचिए। क्या आप उसकी कुदरतों के बारे में सोच सकते हैं? नहीं, उसकी कुदरतें हमारी महदूद सोच से बालातर हैं। उसकी कुदरतें लामहदूद हैं। उसे आपकी दुआएं कबूल करने के लिए वसाइल की ज़रूरत नहीं है। आपकी दुआएं आपकी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन उसकी पहुंच से बाहर नहीं। वो हर चीज़ का खालिक है। सब उसकी दस्तरस में है, सब उसके काबू में है। सारे इख्तियारात उसी के हैं। वो जब चाहे आपकी जिस दुआ को चाहे आपके सामने हकीकत बनाकर ला सकता है। उसके लिए ऐसा करना कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। और अगर तुम मोजज़े चाहते हो तो अल्लाह की कुदरत पर, उसके फ़ैसलों पर और उसकी रहमत पर अंधा एतमाद करो। और जब दिल में वसवसे नहीं होंगे तब अल्लाह मोजज़ों की बरसात कर देता है। और यकीन से मांगी हुई दुआएं कभी खाली नहीं लौटाई जाती। फिर कितनी ही तखैर क्यों ना हो, खैर लेकर ही आती हैं। और याद रखना, अल्लाह की रज़ा की खातिर कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ना। क्या पता तुम्हारे सब्र और बर्दाश्त से कुछ वक़्त के बाद सब बदल जाए। और देखो, यकीन रखो, तुम्हारी दुआएं तो अल्लाह पहले ही कबूलियत का हिस्सा बना देता है, फिर तुम्हें आजमाइश में डालता है। इसलिए कि तुम अल्लाह पर यकीन रखो कि वो कोई चीज़ लेता है तो उसके बदले बेहतरीन देता है। और वो चीज़ जो तुमसे ले ली गई, अल्लाह वो भी तो बेहतर बना कर दे सकता है ना। अल्लाह के दस्तरस में तो कुछ ऐसा नहीं जो मुमकिन ना हो। वो तहज्जुद तक लेकर ही इस वजह से आता है कि अपनी मनपसंद इबादत से तुम्हें तुम्हारी चाहत दे सके। और जब तुम यकीन कामिल रखते हो तो फिर वो देने के असबाब पैदा फरमा देता है। और सुनो, जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा और सही, क्योंकि सूरह यूसुफ मसाल है कि सब्र करने वाले लोग खूबसूरत इख्तिताम पाएंगे। और यकीन करो, ये परेशानियाँ, ये गम, ये आंसू सब हमेशा के लिए नहीं है। बस यकीन करो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं और तुम्हारा सब्र रायगा नहीं जाने देगा। क्योंकि जो ज़मीन वालों से मुमकिन नहीं होता वो आसमान के उस पार फ़कत एक कुन कह देने से हो जाता है। बस इंतज़ार और कामिल यकीन शर्त है। और सुनो, शायद तुम्हारी दुआओं की कबूलियत अब बस चंद घड़ियों के फासले पर खड़ी हो।